أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. ظاہر ہے کہ وقت بہت کم ہے اور اب یہ مجالس اسی طرح سے ہوا کریں گی جبکہ کمیٹی کی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ اس طرح کی مجالس کو برپا کرے. ابھی مجھ سے پہلے میرے ایک بہت محترم بہت میرے لائق صد احترام مولانا ناظم علی صاحب قبلہ نے جس طرح مجلس کو پڑھا خطاب کیا وہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال تھی اور اب میرے لیے بھی تقریباً یہی صورتحال ہے. سورج غروب ہونے والا ہے. میری عقل مجھ سے خود یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ بھی ہوش و حواس کو کام میں لاتے ہوئے مجلس کو خطاب کریں. مجھے 45 سال کا عرصہ اس ممبر کے اوپر مجالس کو پڑھتے ہو گیا ہے. ابتدا کا میرا وقت وہ تھا کہ جب ظاہر ہے کہ میں مبتدی تھا لیکن میں نے دیکھا ہے جب کوئی خطیب جب کوئی ذاکر جب کوئی عالم دین یہاں آتے تھے تو صدر صاحب سیکریٹری صاحب اور دوسرے ممبران فوراً آتے تھے اور معلوم کرتے تھے جناب آپ کو کوئی تکلیف کوئی زحمت کچھ ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ جب ان سے وعدے لیے جاتے تھے. اب کا وقت تو اور ہی کچھ ہے. یہ کہاں تک جائے گا کیا ہوگا ابھی آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. اب مجھ سے بھی وقت کا تقاضا یہی ہے کہ میں ناظم علی صاحب قبلہ کی طرح شروع کیسے کروں اور ختم کہاں پر کروں. دونوں باتیں میرے سامنے اہم ہیں. ایک چیز کو میں ضرور بیان کروں گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اسلام وہ دین ہے جس کو خداوند عالم نے تمام ائمہ کے ذریعے تمام ہمارے اماموں کے ذریعے سے اسے دین کو ہم تک پہنچایا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو احساس کریں کہ انہوں نے جو دین پہنچایا ہے وہ کون سا دین ہے، وہ کیا ہے.
کیا وہ یہی دین ہے؟ کیا وہ یہی چاہتے تھے کہ ہماری خواتین بے پردہ ہو کر مجمع میں آئیں، مومنین کے درمیان آئیں، اور وہ اپنے اس تقدس کو برقرار کیسے رکھیں گی؟ کیا ہوگا؟ اگر یہ دین کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے تو پھر بے دینی کس کا نام ہے؟ میری مائیں بہنیں، اس واہ کو کوئی اپنے لیے یہ نہ سمجھے کہ یہ ان پہ کوئی طنز ہے۔ وہ یہاں کیوں آتی ہیں؟ یہ تو انہیں سوچنا پڑے گا کہ وہ کیوں آتی ہیں۔ کیا وہ اس لیے آتی ہیں کہ یہاں سے کوئی تقدس لے کر جائیں؟ کیا ہے یہ سب؟ وقت نہیں ہے، ورنہ میں تھوڑی سی گزارشات تو ضرور کرتا آپ سے۔ میں کیسے ماں بہنوں سے یہ گزارش کروں کہ وہ اپنے تقدس کو سنبھال کے رکھیں۔ اگر یہاں مولا کی بارگاہ میں بھی وہ اپنے تقدس کو نہ سنبھال سکی تو آگے جا کے تو نجیب آباد آتا ہے، بجنور آتا ہے، اور دوسرے ہمارے قصبات آتے ہیں، شہر آتے ہیں، وہاں ہم کیسے اپنے آپ کو سنبھال سکیں گے؟ ہم کہیں نہ کہیں سے آئے ہیں، ہم اپنی بستیوں سے یہاں تک آئے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہے اور سوچنا ہے۔ تو یہ جگہ جو مولا کائنات کی درگاہ ہے، یہ آپ کو جہاں آنے کی دعوت دی جاتی ہے، جہاں کا پوسٹر چھپتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو ایک ایسے الفاظ میں دعوت دی جاتی ہے کہ جہاں دین کے تقدس کو آواز دی جاتی ہے۔ اب نہیں ہے کیا ہے، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہ ضرور وقت مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ کچھ باتیں مولا کائنات کی طرف سے جو مجھے پہ واضح ہوئی ہیں، جو مجھ پہ روشن ہوئی ہیں، میں وہ آپ کو دو چار باتیں سناتا ہوں، بتاتا ہوں، جس سے میرے بھائی، میرے بچے، میرے چھوٹے بچے وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ اگر ہم یہاں آ کے بھی دین نہ لے سکے تو پھر ہمیں دین کہیں ملنے والا نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں ذرا غور کریں، تقدس کریں، کہاں ہے دین؟ کہاں ملے گا یہ دین؟ ظاہر ہے کہ یہ اہل بیت کے گھر سے ملے گا۔ اب یہ جب ملے گا جب ہم لینا چاہیں گے۔ مولا کائنات نے اپنی سیرت طیبہ کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ کیسے پیش کیا؟ غور کریں، بس وقت تقاضا کر رہا ہے کہ میں جلدی سے آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ تو مولا کائنات اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ جب گزر رہے تھے تو آپ نے ایک خاتون کو دیکھا کہ یہاں خواتین نہیں ہیں، کیا ہم نہیں گزرتے؟ کیا ہم انہیں نہیں دیکھتے؟ اگر دیکھتے ہیں تو ہم اپنی ہی کسی بیٹی، بہن، بھتیجی، بھانجی کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ تو مولا کائنات نے دیکھا ایک خاتون راستے سے گزر رہی تھی۔ میری ماں بہنیں سنیں اسے، اور گزرتے ہوئے جب مولا کائنات نے دیکھا تو دیکھا کہ وہ اپنے کاندھے کے اوپر پانی کا ایک مشکیزہ لیے چلی جا رہی ہے۔ سکنڈوں کے حصے میں مولا کائنات نے فیصلہ کیا اور سوچا کہ اس کے اوپر ضرور کوئی وقت پڑا ہے۔ آپ سن لیں، بس مجلسیں تو کئی دن سے ہو رہی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی، لیکن اس طرح کی مجالس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا
یہ میں نہیں بتا سکتا، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو مولا کائنات اس کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اس سے ایک سوال کیا، آپ بھی دیکھیں آپ، اور سوال کر کے کہا بی بی تمہارا کوئی شوہر نہیں ہے؟ یہ مولا نے کیسے پوچھا اس سے؟ کہا یہ جو پانی کا مشکیزہ تم لے جا رہی ہو یہ کام تمہارا نہیں ہے، ضرور تم پہ کوئی وقت پڑا ہے، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میرا شوہر مولا علی کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا۔ مولا نے فوراً ذمہ داری کو قبول کیا، اور زبور کو قبول کر کے اس سے کہا یہ پانی کا مشکیزہ لاؤ، میں پہنچا دوں تمہارے ساتھ۔ یہ کیوں نہیں مولا ہماری خواتین غور کرتی؟ یہاں کیوں آتی ہیں یہ؟ انہیں حج میں بھی بلایا جاتا ہے، لیکن وہاں ان کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تم کس لیے آتی ہو یہاں؟ کہا میں تیرا مشکیزہ پہنچا دوں۔ جو علی تمہاری عزت و آبرو کا اس طرح خیال رکھتے ہیں، اس علی پر تمہیں قربان ہو جانا چاہیے۔ کہا میں پہنچا دوں۔ لے کے چلے مشکیزہ علی، اور چلتے جاتے ہیں وہ پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ جب اس کا گھر آ جاتا ہے تو آپ اس کے گھر میں اس پانی کے مشکیزے کو رکھ دیتے ہیں۔ جا کے دیکھا تو 3 بچے جو یتیم تھے، مولا سے مانگنے کے لیے بہت زیادہ منتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ کلاوے اور ڈوریے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا تو خود متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور کہا کہ یہ 3 بچے ہیں جو فاقے سے ہیں۔ مولا کائنات نے ان کے لیے آذوقے کا انتظام کیا، لیکن علی بہت جلدی متوجہ ہوتے، اور جب کھانا تیار ہونے لگا تو کہا کہ لاؤ بی بی میں اس کھانے کو بنا دوں۔ اس نے کہا نہیں، میں خاتون ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کام کو کروں۔ اگر دین میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانا جاتا تو مطلب نہیں ہے کچھ۔ کیا ہوتا ہے یہ؟ کون سا وقت آئے گا، کون سا دن آئے گا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مولا کائنات نے کہا لاؤ میں تمہارے بچوں کو بہلا دیتا ہوں، تم کھانا تیار کر لو۔ دیکھو تربیت اولاد کتنا زبردست مسئلہ ہے میری ماؤں بہنوں۔ مولا کائنات اس کے بچوں کو بہلاتے ہیں۔ جب میں اس جملے پہ پہنچتا ہوں، اور آپ کو بھی جب پہنچے، تو مولا کائنات اس کے بچوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ سب لگا سکتے ہیں، اور اس کے بچوں کو سینے سے لگایا، بہلایا، بہلاتے رہے۔ کبھی اس کے صحن میں گھوڑا سے بن جاتے تھے، کبھی اس کے بچوں کو اپنی پشت پہ بٹھا لیتے تھے، اور جب کھانا تیار ہو گیا تو مولا کائنات نے اپنے ہاتھ سے اس کے بچوں کو کھانا کھلایا۔ آپ جس مولا کی بارگاہ میں آئے ہیں نا، وہ بہت جلدی متوجہ ہوتے ہیں آپ کی طرف، اور اس کو کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتے رہے۔ جب ہاتھ سے کھانا کھلا دیا اور کل آنے کا وعدہ کر کے آپ چلے گئے، علی آتے رہے۔ 19 رمضان کو آپ نہیں آئے۔ بچوں نے ماں سے پوچھا ماں وہ کہاں چلا گیا جو روز آتا تھا؟ میری ماں بہنیں ذرا توجہ کریں، اور جو اپنی بے کسی کو روتی ہیں انہیں بہت یاد کرنا چاہیے مولا علی کو۔
دیکھا کہ نہیں آئے، دوسرا دن ہو گیا نہیں آئے، تیسرے دن بچوں نے پوچھا ماں وہ کہاں چلا گیا جو روز آتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا بچے سے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی کام ہو، ضروری کام ہو گیا ہوگا، وہ نہیں آ سکے۔ اور جب تیسرا فاقہ ہو گیا تو بچوں نے کہا ماں اب وہ کہاں ہے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے جانا چاہیے، چلے ڈھونڈتے ہوئے۔ اور جب ڈھونڈتے ہوئے چلے تو نیکیاں چھپتی نہیں ہیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نیکیاں نہیں چھپتی۔ چلے تو کسی سے پوچھا، ایسے ایسے ایک شخص آتا تھا وہ اب نہیں ملتا، کہاں چلا گیا؟ پتہ چلا، کہا کہ دیکھو یہ باتیں جو تم کر رہے ہو یہ تو علی کی باتیں لگتی ہیں۔ لا کے وہ عورت آئی، علی کے جنازے پہ لا کے کھڑا کیا اس نے اور کھڑے ہو کے بس ایک ہی جملہ کہا، اے غریبوں کے پالنہار، یہ بچے مجھ سے معلوم کر رہے ہیں، میں انہیں کیا بتاؤں؟ اور میں کیا بتاؤں تو کیا بتاتے؟ دیکھا کہ ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور جنازہ رکھا دیکھ کے کہا، اے پالنہار یہ مجھ سے بچے پوچھتے ہیں، میں انہیں کیا بتاؤں؟ ارے کیا بتاتے؟ وہ تو مولا کائنات کا جنازہ تیار رکھا تھا، اور اب میں ایسے ہی ایک واقعے کو بتا کے مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں مجلس کا کام نہیں رہ گیا ہے، یہاں تو ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرا اس طریقے سے مجالس ہو رہی ہیں کہ جو تماشا دیکھنے کے لائق ہے۔ کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے اس بات کی کہ یہاں اتنے ذاکر بلائے جائیں؟ کیوں بلائے جائیں بھائی؟ کیا مطلب ہے؟ کیا اس کمیٹی کی کمزوری ہے؟ کیا مجبوری ہے اس کمیٹی کی؟ مجبوری تو ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ بس جس سے چاہے دین پہنچوانا ہو اس سے دین کو پہنچانا چاہیے۔ ہو گیا، علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے، وہ غریبوں کو سینے سے لگاتے تھے، ان سے مانگنے کے لیے بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود متوجہ ہو جاتے ہیں۔ میں ایک روایت میں اکثر پڑھا کرتا ہوں درگاہ پہ بھی، میں درگاہ پہ اس روایت کو پڑھا کرتا ہوں اور پھر پڑھ کے مجلس کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ آتے ہیں یہاں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ان سے مانگنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا، وہ تو خود متوجہ ہو جاتے ہیں غریبوں کی طرف، بے کسوں کی طرف۔ میں کیسے بتاؤں میرے عزیزو، تم علی کے چاہنے والے ہو، تم علی کے ماننے والے ہو۔ میں نے اس روایت کو جب بھی پڑھتا ہوں میرے بھی آنسو آتے ہیں۔ اگر رات میں کبھی میں متوجہ ہو جاتا ہوں تو مجھے بھی اس کی طرف متوجہ ہونے میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ آپ کے بچے اور فرزندان
مولا علی کو دفن کر کے آ رہے تھے. میں بتاؤں کتنا مجمع ہے یہ. مولا آپ بھی سن رہے ہیں. علی کے جنازے میں کتنا مجمع؟ 7 یا 9 آدمی تھے کل. 7 یا 9 آدمی تھے ان کے جنازے میں. اور کون کون؟ ساسا بن سوہان، کمیل ابن زیاد، خضر ابن عزی، ان کے بیٹے فرزندان. انہیں دفن کر کے 21 رمضان کو پشت کوفہ نجف اشرف سے پلٹ رہے تھے. اور جب پلٹ رہے تھے تو وہ اسی روایت پہ میں تمام کروں گا. رلانا میری ذمہ داری نہیں ہے، رلانا تو آپ کی محبت کی ذمہ داری ہے. دیکھا کہ دفن کر کے پلٹ رہے تھے. جب پلٹ رہے تھے تو واپس آئے. کون کون؟ ان کے بچے حسن و حسین اور کچھ. اور جب پلٹ کے آئے تو ایک خرابے کی طرف سے گزرے. ایک ایسی طرف سے گزرے جہاں بہت خرابہ اور بہت عجیب جگہ تھی. جب پہنچے ادھر سے پشت کوفہ نجف کے اشرف کی طرف سے گزرے تو دیکھا کہ ایک جھونپڑے اور خرابے کے اندر سے ایک بے کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ رو رہا ہے. امام حسن اس کی آواز کے سہارے سے اس کی طرف کو چلے اور بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے. اور بیٹھے. عزیزو، جب بھی میں اس روایت کو پڑھتا ہوں میرے اوپر قابو نہیں رہتا ہے. علی کو دنیا نے پہچانا کہاں؟ اور دیکھا کہ امام حسن اس بے کس کی آواز کے سہارے سے ادھر سے گزرے. اور گزرے تو دیکھا کہ ایک نابینا اس خرابے کے اندر پڑھا ہوا کرا رہا تھا. اس روایت کو میں نے جب بھی پڑھا ہے، ایک مرتبہ میں نے نماز عید میں منگلور میں اس کو خطبے کے بعد پڑھا، خطبے کے ساتھ. مجھے معلوم نہیں کتنے لوگوں کے اندر اس وقت ایک ایسی کیفیت طاری تھی جو گھروں تک روتے ہوئے آئے. ان کا مولا سے رابطہ قائم ہو گیا تھا. آپ بھی کیا کریں اس کام کو. اور امام حسن نے دیکھا کہ اس خرابے کے اندر بے کس نابینا پڑھا ہوا کرا رہا تھا. آپ آئے اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا، بھائی تمہاری کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ. تو اس نے کہا کہ بندہ خدا میں 3 دن سے بھوکا ہوں. سنو علی کون ہے، علی کیسے ہیں، میری ماں بہنیں سنیں. کہا میں 3 دن سے بھوکا ہوں. اب یہ اگلا سوال تو کرنا ہی تھا. تو امام حسن نے کہا 3 دن سے پہلے تمہیں کون کھلاتا تھا؟ کہا 3 دن سے پہلے تو ایک شخص آتا تھا اور مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا جاتا تھا. تو امام حسن نے پوچھا تم نے اس سے نام نہیں پوچھا؟ میں نے نام تو بہت پوچھا مگر اس نے بتایا نہیں مجھے کبھی. میں بہت پوچھا اس سے نام، اس نے نہیں بتایا. بس یہ کہا کہ تو نام سے کیا لیتا ہے. تو امام حسن نے کہا تو نے اس سے نام نہیں پوچھا؟ کہا میں نے بہت پوچھا. کہا تو نام کیوں لیتا ہے، نام سے کیا کام ہے؟ سمجھ لے ایک فقیر ہے جو فقیر کے برابر بیٹھا ہے. کیا مولا کائنات کی اس عظیم ہستی کا وہ کر سکو گے، خیال لا سکو گے ذہن میں؟ اور یہ کہہ کے اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا. بس میرے عزیزو، میں اپنی اور آپ کی دونوں کی طرف سے مولا کائنات کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا ہوں، مولا یہ آپ کے چاہنے والے آئے ہیں، ان کو تقدس دے دو. ارے مولا ان کو تھوڑا سا کچھ
ایسا دے دو کہ جو ان کے ذہنوں میں طہارت اور تقدس پیدا ہو جائے۔ کہا کہ ہم نے کبھی پوچھا، نام نہیں بتایا۔ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا تو نے نام پوچھا اور اس نے نام نہ بتایا، تو بس یہی کہا، اے بھائی تو نام کیا پوچھتا ہے؟ ہم تجھ سے تو نام ہم سے کیا پوچھ رہا ہے؟ ہم تو تیرے پاس آئے ہیں، ہمیں تو اپنے تقدس کی بھیگ دے دے۔ اور یہ کہہ کے امام حسن علیہ السلام نے کہا، اے شخص، ارے اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے۔ ارے اب وہ ہم چلے گئے، ہم رہ گئے، اب وہ ابھی کبھی نہیں آئے گا۔ اور یہ کہہ کے کہا، اے شخص، وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے، تو ہمیں اس کے کیا کہتا ہے؟ اور یہ کہہ کے امام حسن نے کہا، تو مجھے اپنے طور سے، اپنے طریقے سے مجھے تو یہ بات بتا دے، کیا تو نے ان سے کچھ پوچھا؟ کیا تو نے انہیں کچھ دیکھا؟ کہا میں نے بس ایک بات دیکھی، میں نے جب ان سے کہا کہ ہمیں کچھ تم بتا دو کہ ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو امام حسن نے کہا، وہ ان نے ایک ہی جملہ کہا، بھائی وہ ہم سے یہی کہتا رہا کہ وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے، ارے وہ چلے گئے، ہم رہ گئے۔ اور یہ کہہ کے کہا امام حسن سے، بھائی مجھے ذرا اس کا نشان قبر تو بتا دو کہاں ہے۔ ہم اسے نشان قبر پر لائے اور لا کے کھڑا کیا، اور جب کھڑا کیا تو لا کے کہا کہ اے بھائی ہمیں تو بتا دے اس کا نشان قبر کہاں ہے۔ لا کے قبر پہ کھڑا کیا، اور یہ نابینا آیا، اور آنے کے بعد اس نے ایک ایسی چیخ ماری اور یہ کہا، اے محسن، ارے مجھے اب اپنی قبر میں لے لے، میرا تیرے بعد رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک چیخ ماری اور وہی مر گیا۔ اور ایک مرتبہ نشان قبر کو آ کے اس نے کہا کہ ایسا تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، اب میں کس کے سہارے سے جیوں گا؟ اب مجھے تو اپنے اندر لے لے، اپنی قبر کے اندر لے لے۔ اب ایک چیخ ماری اور وہیں مر گیا۔ مولا کائنات نے ہمیں آواز دی ہے، ہمیں یہ بتایا ہے، میرے چاہنے والوں، میرے ماننے والوں، جب تک تم دین نہیں مانو گے، جب تک دین کے اوپر نہیں آؤ گے، تمہیں کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا ماتم حسین، الہی بحق الزہرا۔